اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویورز اینڈ لسنرز، آپ کی خدمت میں سید شہریار داؤد کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں۔ ویورز اینڈ لسنرز، آج کا دور بلا شبہ پرفتن دور کہلاتا ہے۔ پرفتن دور اس سینس میں کہ آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ارد گرد دائیں بائیں فتنہ اور فساد وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور بڑی ہی فریکوینٹلی یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور ہم ان کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ فتنہ و فساد کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ آپ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں کہ اچانک اس کے اندر ایک تلاطم پیدا ہوتا ہے، ایک طغیانی آتی ہے، اور آپ کی پرسکون زندگی کے اندر ایک بے چینی، ہیجان خیز معاملات اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آ کر آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم نے اللہ عز و جل کے احکامات کی بجا آوری تقریباً ختم کر دی ہے۔ جیسا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے ہیں۔ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، جو یہ دعویٰ کرنے آئے ہیں نا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان سے فرمائیے کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو پتہ چلا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے اندر، ان کی فالوشپ کے اندر ہمارے لیے اللہ کی محبوبیت چھپی ہوئی ہے۔ اب اللہ کی محبوبیت اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت، اس کا کوئی تو پیمانہ ہوگا، کوئی تو اس کی کسوٹی ہوگی، کوئی اس کا کرائٹیریا ہوگا۔ تو اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، جتنی امتیں ظاہر ہوئی نا دنیا میں آئیں، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ چلو، یہ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دے دیا کہ اگر ہم بہترین امت کے منصب پر فائز ہیں تو پھر اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب آ جائیں یہاں پر آج کے دور میں، اب ہم اس کو تھوڑا سا موازنہ کریں۔ آج کے دور میں کیا واقعی مسلمان بہترین امت ہے؟ ہاں بہترین امت تو ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو تو تبدیل کیا نہیں جا سکتا۔ اچھا، امت تو بہترین ہے لیکن کیا وہ اپنے اس منصب پر بھی قائم ہے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک کھلاڑی بہت اچھا کھلاڑی ہے لیکن وہ چیمپئن شپ اس دفعہ نہیں جیت سکا،
کھلاڑی بے شک بہت اچھا ہے لیکن وہ فائنل میں ہار گیا یا کسی وجہ سے وہ اپنا ٹائٹل تھا وہ برقرار نہیں رکھ سکا. کہتے ہیں نا کوئی مقام حاصل کر لینا تو آسان ہے، اسے برقرار رکھنا، اس کو ریٹین رکھنا بہت مشکل ہے. تو بس آج ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم بہترین امت تو ہیں لیکن ہم اس منصب پر، اس جو کہتے ہیں نا وکٹری سٹینڈ پر ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. آج ہم وہاں پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرکین کے خلاف جہاد یا اس سے افضل بھی کوئی عمل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمایا. فرمایا اے ابو بکر، دنیا میں زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان شہداء سے، جو کفار کے خلاف جہاد کر کے شہید ہو گئے، ان شہداء سے بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. یعنی یہ وہ شہید ہیں جو اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی گردنیں کٹا دیں. یہ وہ شہید ہیں جن کے لیے اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ یہ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، ان کو مردہ مت تصور کرنا، تصور بھی نہ کرنا. not even think about it کہ they are died, they are dead. no, they are alive and اللہ ان کو رزق دیتا ہے لیکن اس رزق کا ہمیں شعور نہیں ہے. فرمایا یہ جو شہداء کا مقام ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ مقام والے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے، یعنی نیکی کی دعوت دینے والے، بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اللہ سے پوچھا، یا اللہ اگر تیرا کوئی بندہ اپنے بھائی کو بلائے، اس کو نیکی کی دعوت دے، اس کو بھلائی کی ترغیب دلائے، تو مولا تو اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ تو پتہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ایسے بندے کے لیے کہ جو اپنے بھائی کو بلائے، اس کو اچھائی کی، نیکی کی ترغیب دے، اس کو برائی سے روکے، تو میں اس کے کہے ہوئے ایک کلمہ، ایک جملے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں. اللہ اکبر. اور کتنا آسان ہے یہ مقبول عبادت کا ثواب حاصل کرنا کہ ہم کسی کو برائی سے روکیں، بھلائی کی دعوت دیں. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا تو مجھے جہنم کا جب مشاہدہ کرایا جا رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جو ہے نا آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تو لوگوں کو نیکی کی، بھلائی کی باتیں تو بتاتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ بھی غلط. اسی لیے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے. there is nothing said about the Muslim. ایسا نہیں کہا گیا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے. فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسانوں کو نفع ہو، فائدہ ہو. اب ذرا بتائیے ہم آج کے دور میں لوگوں کو نفع دے رہے ہیں، فائدہ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. ہماری ذات سے نقصان پہنچ رہا ہے. کیا ہم لوگوں کو بھلائی کی بات بتا رہے ہیں؟ نہیں بتا رہے. اور بھلائی کی بات بتانی بھی کیسے ہے؟ موعظہ حسنہ کے ذریعے، یعنی احسن انداز سے، محبت سے، ان کو اپنائیت سے بتانا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو اکیلے میں، پرائیویسی میں، سائڈ پر لے جا کر اکیلے میں سمجھایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے عمل کیا نا یہ صحیح نہیں ہے، تو فرماتے جس نے ایسا عمل کیا کہ اپنے بھائی کی اکیلے میں اس نے اصلاح کی تو اس نے گویا اس کو مزین کر دیا، یعنی اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، اس کو خوبصورت کر دیا. اور جس نے کسی کو سب کے سامنے اصلاح کی تو گویا اس نے اس کو داغدار کر دیا، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا. تو ہمیں فی زمانہ جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کس طرح کرنا ہے.
نیکی کی طرف دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا ہے. ان دونوں کو ہم ساتھ ساتھ کس طرح چلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں یقیناً علماء حقہ کا ہمیں ساتھ چاہیے ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. ان کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اس پر مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز. آپ کا اپنے پسندیدہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں بریک پر جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں علماء حقہ اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنانا ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے تو کس طرح دینی ہے، اور برائیوں سے بچنا ہے تو کس طرح بچنا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں نیکی کی دعوت کو اس وقت ختم کر دینا چاہیے جب تک ہم خود اس پر عمل نہ کرتے ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم اس نیکی کی بھی دعوت دو لوگوں کو جس پر تم خود عمل نہیں کر رہے. کیا پتہ تمہارے لیے وہ ممکن نہ ہو، لیکن اس کے لیے دوسرا جو سن رہا ہے اس کے لیے عمل کرنا ممکن ہو. اس کی میں اب آپ کو مثال دوں. میں خود مثال کے طور پر تہجد نہیں پڑھتا. اب میں کہوں جی میں تو تہجد پڑھتا نہیں تو مجھے تہجد کی دعوت نہیں دینی چاہیے، تہجد کی فضیلت نہیں بتانی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے میں کچھ لوگوں کو تہجد کی دعوت دوں کہ بھئی تہجد پڑھتے وقت، تہجد کے وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ میرے آقا نے فرمایا اور اللہ عز و جل کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں، یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے. اب میں تو تہجد پڑھتا نہیں اور میں دوسروں کو کہتے، جبکہ حضور نے فرمایا تم وہ بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو جب صحابہ نے پوچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم نہ دیا کریں؟ فرمایا نہیں، دو. اس بات کا، اس عمل کا بھی تم دعوت دو لوگوں کو. ہو سکتا ہے تمہارے لیے عمل کرنا آسان مشکل ہو، اس کے لیے آسان ہو. سپوز کوئی آدمی رات کو ڈیوٹی کرتا ہے 4 بجے کی، وہ رات عشاء پڑھ کے سو گیا، اب صبح اٹھ رہا ہے، اب صبح صادق سے پہلے وہ اٹھی ہے. اب اسے یاد آیا یار میں نے ابھی ڈیوٹی پہ جانا، میرے ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم 5 بجے ہے اور ابھی صبح صادق کا وقت 5 سے کے بعد ہوگا، تو کیوں نہ میں 2 رکعت نفل تہجد کے پڑھ لوں. اس کے لیے آسان ہو گیا. تو وہ تہجد پڑھے گا تو آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہو گیا. تو اسی لیے فرمایا کہ ہاں تم اس بات کا بھی ضرور لوگوں کو دعوت دو جو بے شک تم ابھی نہ کر رہے ہو. لیکن وہ جو خطیب حضرات، جو علماء سو، جو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگ کر اپنے ایمان کو چرب زبانی سے ضائع کر دیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو دعوتیں بڑی بڑی دیتے ہیں، ایسوں کی سرزنش کی گئی ہے اور ایسوں کا حال بھی بتا دیا گیا کہ ایسوں کا برا انجام ہے. آج کے دور میں ہمیں ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں، میں خاص طور پہ پیرنٹس سے، والدین سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم اپنے بچوں کو کوئی بات اچھی سکھانے کی کوشش کریں تو ان کو بتانا نہ پڑے، ان کو بتائیں نہ، بلکہ ہم کریں، کیونکہ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ ہمیں کرتے دیکھتے ہیں، وہ نہیں کرتے جس کا ہم انہیں کہتے ہیں. تو اسی لیے لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنائیں، برائیوں سے خود بھی بچیں اور احسن انداز سے دوسروں کو برائی سے روکنا شروع کر دیں. آج کے دور میں واللہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، نیکی کی تو کوئی دعوت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہر ایک برائی کی دعوت دے رہا ہے. ادھر کوئی میسج آیا، ادھر ہم نے فوراً بغیر تحقیق کیے اس کو ہم نے آگے جو ہے فارورڈ کر دیا. یہ انتہائی برا عمل ہے. آئیے ہم اپنے اس پروگرام میں کچھ اپنے کالرز کو شامل کرتے ہیں. آئیں دیکھیں سب سے پہلے کون ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں مریم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں؟
بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا اور بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. میں چاہوں گا کہ میں اس کا ذرا تفصیل سے جواب دوں. یاد رکھیے جنات جو ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ والی مخلوق ہیں جن سے حساب کتاب ہوگا. ایک انسانوں سے حساب کتاب ہوگا اور ایک جنات سے حساب کتاب ہوگا. اچھا اب رہی یہ بات کہ کیا یہ چمٹ جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں آج کے دور میں ہمارے پاس کیا اتنا فالتو وقت ہے کہ ہم جا کے خواہ دوسرے کے ساتھ الجھ جائیں؟ شاید انسانوں کے پاس تو فالتو وقت ہوگا, جنات کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ وہ جا کر دوسروں کو چمٹ جائیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ جنات جو کچھ عامل حضرات, کچھ عامل لوگ ان جنات کو اپنے کچھ عملیات پڑھ کر اپنے بس میں اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں, پھر ان سے جو ہے وہ غلط کام کرواتے ہیں. ایسا عموماً غیر مسلم عاملین کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام اور قطعاً حرام, اور جس نے اس کو جائز جان کر کیا وہ یقیناً کفر کا مرتکب ہوا, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. انسانوں کو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی انسانوں کو جنات سے چمٹ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, امام وہ جو تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے, ایک پورا چیپٹر لکھا ہے اور 100 سے زیادہ صفحات اس کے اندر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیاطین انسانوں کے الٹے کندھے پر بیٹھ کر ان کے کان اور ناک کے ذریعے ان کا نروس سسٹم کنٹرول کر لیتے ہیں, اور پھر اس نروس سسٹم کے کنٹرول کے تحت وہ انسانوں سے غلط حرکات کرواتے ہیں. آپ نارملی دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی عورت یا مرد کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہوگی, اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہوں گے, اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہوں گی, اس کے منہ سے رال بہنا شروع ہو جاتی ہوگی, اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہوگی. یہ سارے کیا ہیں؟ کیونکہ بندے کا نروس سسٹم جو ہے وہ کنٹرول سے اس کے باہر ہو گیا, وہ اس کے کنٹرول میں آ گیا شیطان کے, اب وہ اسی کے ذریعے اس کو وہ کرتا ہے. اسی کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ حاضری آ گئی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے, میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین یعنی جنات انسان کے جسم کے اندر داخل نہیں ہوتے, بلکہ اس کے نروس سسٹم کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ اس سے مختلف عمل کروا کے اور برائیاں کرواتے ہیں, پھیلاتے ہیں. اور کمزور ایمان والے لوگ جو ہے پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر حاضری آ گئی ہے, جبکہ شریعت میں اس قسم کا کوئی ایسا ہمیں مطلب کہ نہیں ملتی بات, ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس سے ہم یہ کہیں گے جی شیاطین انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا چمٹ جاتے ہیں. اس سینس میں تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر سکتے. چلیے جی دوسرا ہم سوال لیتے ہیں. آئیں دیکھیں کون ہمارا کالر ساتھ ہیں ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں سمیرہ قاضی بات کر رہی ہوں لاہور سے. سر میرا سوال ہے آپ سے, اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جنات عورت کو شادی نہیں کرنے دیتے؟ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہی عرض کر رہا تھا کہ اس قسم کے جو تصورات ہیں کہ شیاطین یا جنات عورتوں کو شادی نہیں کرنے دیتے, یہ زیادہ تر نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. شیاطین کو, جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے معاملات کے اندر مداخلت کر سکیں, سوائے اس کے کہ وہ جو ہے انسانوں کی جو آواز کو یا نروس سسٹم کو کنٹرول کر کے ان کو ایسی ماورائی جو ہے نا حرکتیں کرنے پر اکساتے ہیں. ادروائز اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو شادی کرنے سے روکتے ہیں. میں اب پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ عرض کروں کہ جس کو آپ اگر انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے اندر نا بڑا سکون پیدا فرمائے گا. اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے ڈریں, اور اس وقت جب ہم اللہ سے ڈریں تو ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک ہدیہ پیش کریں. اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. فقط ایک لفظ ہے استغفر اللہ. اس کو 313 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے. کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کسی کی بھی وقت آپ نے ایک نماز کے بعد 313 مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے استغفر اللہ. اچھا اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1, اس سے اگر آپ بے اولاد ہیں آپ کی اولاد ہوگی, اگر آپ کے پاس زمین ہے آپ کی کھیتیوں میں بارش ہوگی, اگر آپ کے پاس کسی قسم کی رزق میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اب لوگ بولیں جی ہمارے پاس تو زمین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہماری یہ آل اولاد ہماری کھیتی ہے نا,
اس میں اللہ خیر و برکت ڈال دے گا. ہمارے پاس جی ابھی تو میں شادی شدہ ہی نہیں ہوں تو میرے اولاد کے، جی ہاں جب آپ کی شادی ہوگی اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو خوبصورت اور بہترین اور توانا صحت مند انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا. استغفر اللہ، اللہ عز و جل کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کے جب آپ حصار میں آ جاتے ہیں تو نہ شیاطین نے آپ کو تنگ کرنا ہے، نہ ہی نظر بد نے آپ کو تنگ کرنا ہے، نہ ہی آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اور چیز اثر کر کے آپ کے معاملات کو خراب کرے گی. آج ہم استغفر اللہ کو لازم پکڑ لیں، صرف استغفر اللہ، آپ اس کے ساتھ ملا لیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کو 313 بار پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. خالی لفظ استغفر اللہ کہا تو بھی آپ استغفار کرنے والوں میں شمار ہوں گے. 313 کا عدد کس کا ہے؟ یہ اصحاب بدر کا ہے، کہ جس طرح اصحاب بدر جب جنگ غزوہ بدر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان 313 کی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ استغفر اللہ پڑھنے والوں کی مدد انشاءاللہ فرمائے گا، غیبی امداد ہوگی. یہ ساری باتیں، ایسی خوبصورت باتیں آپ کو ہمارے انشاءاللہ اس پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں انشاءاللہ ملے گا. اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے راضی کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان فرما دے گا. اجازت دیجئے اس یقین، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور ہمارا بہت خیال رکھیں گے، اپنا بھی بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں گے. اجازت دیجئے، والسلام مع الاکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.